کچھ نہیں تھا کہ اللہ کی ذات تھی۔ اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا فرمایا اور اس سارے نظام میں جو سب سے اہم اور سب سے اشرف اور سب سے اونچی مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ یہ سارا نظام اس کو انسانوں کی خدمت میں لگا دیا۔ قسمیں کھا کے فرمایا کہ ہم نے اس انسان کو بڑی خوبصورت شکل میں پیدا کیا ہے۔ انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، طور پہاڑ کی قسم کھائی، مکہ جیسے مقدس شہر کی قسم کھائی، قسم کھا کے ہم نے بڑی بہترین شکل میں ہم نے اس کو پیدا کیا۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، حاملین عرش، کرامن کاتبین، سب فرشتوں نے۔ اور یہ سجدہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ فرشتے 100 سال تک سجدے میں پڑے رہے، اور بعض جگہ آتے کہ 500 سال کا سجدہ تھا۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، انہوں نے سجدہ کیا کہ ہم نے کتنی شرافت دی ہے کہ ہم نے اس کو قابل اکرام بنایا ہے، ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ ہر انسان بہت قیمتی ہے، ہر انسان بہت اونچا ہے بحیثیت انسان ہونے کے۔ میرے بھائیو، یہ سارا نظام انسانوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اور انسان کو اللہ نے جو شرافت اور کرامت دی ہے، یعنی یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی کسی ایک انسان کو اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے اس کو قتل کر دیتا ہے بغیر کسی اس کے جرم کے، بغیر کسی حق کے، تو اتنا بڑا جرم کہا گیا، اس کو اتنا بڑا گناہ کہا گیا کہ جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، سب انسانوں کو قتل کر دیا۔ اتنا بڑا، مسلمان نہیں، انسان، کسی انسان کو قتل کر دیا۔ اور کوئی کسی انسان کی جان بچا لیتا ہے، کسی انسان کی جان بچا لیتا ہے، تو اتنی بڑی نیکی ہے کہ ایسے ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کی جان کو بچا لیا، اس نے سب انسانوں کو اس نے بچا لیا۔ اتنی بڑی خیر، اتنی بڑی نیکی ہے۔ تو انسان اشرف المخلوقات ہے، اور کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے اس کو جو آدم علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہے، اور آدم کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، ابو البشر، سب انسانوں کے باپ ہیں۔ اگر ہم کسی انسان کو یہ کہیں، کسی انسان کو بھی، کہ ارے نبی کی اولاد، نبی کے بیٹے، تو یہ غلط نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ارے تم نبی کے بیٹے ہو، نبی کی اولاد ہو، تو اور پہلے انسان تھے اور پہلے نبی تھے۔ اب میرے محترم دوستوں اور بھائیو، انسان بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، لیکن یہ اللہ نے اس کو 2 راستے دکھا دیے ہیں۔ جو صحیح راستے پہ چلے گا اس کی قیمت اور بڑھے گی، اور جو اس راستے کو چھوڑ کے دوسرے راستے پر چلے گا تو پھر وہ بے قیمت ہو جائے گا، اسفل سافلین، انتہائی گھٹیا، انتہائی بے قیمت ہو جائے گا وہ جو اس غلط راستے کو اختیار کرے گا جس سے اللہ نے روکا ہے۔ تو 2 راستے اللہ نے دکھا دیے ہیں سب کو، اور ہر راستے پہ چلنے کا اور اس کی جو منزل ہے وہ بھی بتا دی۔ جیسے ایک آدمی یہاں سے ریل گاڑی پہ بیٹھ کے ادھر کو چل پڑا، تو منزل کیا ہے؟ تم کراچی تو پہنچ جاؤ گے، یہاں سے ادھر کو چلے گا تو کہیں تم پشاور پہنچ جاؤ گے۔ بھائی راستہ اگر کراچی والا اختیار کرے اور توقع رکھے کہ میں پشاور پہنچ جاؤں، تو این خیالست و محالست جنو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسے راستہ بھی بتا دیا،
منزل بھی بتا دی، طریقہ بھی بتا دیا، لیکن ایک درجے میں انسان کو اختیار دے دیا کہ دیکھو دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں، اور پھر پورا ایک نظام بنا دیا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور جا کے بتاؤ انسانوں کو، دیکھو یہ بھول جاتا ہے، چونکہ انسان کے اندر اللہ نے بھولنے کی خصلت رکھی ہے، اول الناس، پہلے ہی انسان تھے جن سے پہلی بھول ہوئی، آدم علیہ السلام سے چوک ہو گئی، اللہ نے منع کر دیا تھا اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، وہ اس کا پھل کھا لیا، اس کی وجہ سے اللہ نے نعمتیں واپس لے لی اور زمین پہ اتار دیا ان کو۔ میرے دوستو، انسان سے چوک ہو جاتی ہے، غلطی بھول ہو جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام تو سے پہلے جب اللہ نے انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا تو سب سے ایک سوال پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمہارا رب نہیں ہوں؟ چونکہ اس وقت تو کوئی نقشہ سامنے نہیں تھا، نہ دنیا، نہ اس کے کارخانے، نہ اس کی زمین کی پیداوار، نہ اس کی فصلیں، سبزیاں، پھل اور باغات، نہ اس کے اندر کوئی نقشہ اس کے سامنے نہیں تھا، ایک اللہ ہی اللہ تھے۔ تو سب نے جواب دیا بے شک اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے مالک، آپ ہی ہمارے خالق، آپ ہماری پیدا کرنے والے ہیں۔ اب ان کو زمین پہ اتار دیا، زمین پہ اتارا، اور پھر اللہ پاک نے انبیاء کرام کا سلسلہ لگا دیا کہ جاؤ جا کے ان کو سمجھاؤ، وہ جو اس پہلے دن جو تم نے وعدہ کیا تھا اور تم نے اعلان کیا تھا کہ آپ میرے رب ہیں، چلو اس کے مطابق زندگی گزارو، اس کی مان کے چلو۔ نبی در نبی، جگہ جگہ مختلف انبیاء کرام کو بھیجا، اس لیے قیامت کے دن اللہ پاک قوموں سے پوچھیں گے جو نافرمانیاں کر کے جائیں گی کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے نہیں آئے تھے، کوئی سمجھانے بجھانے والے نہیں آئے تھے؟ تو وہ قومیں انکار کر دیں گی کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا سمجھانے کے لیے، کوئی بتانے کے لیے آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ پاک انبیاء کرام کو بلا لیں گے، ہم نے آپ کو بھیجا تھا، اپنی اپنی قوموں میں جا کے محنت کرو، ان کو میری بندگی پہ تیار کرو، میری اطاعت فرما برداری پہ ان کو تیار کرو، تم نے میرا پیغام نہیں پہنچایا۔ اے اللہ ہم نے تو آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ وہ قومیں انکار کریں گی کہ اللہ نہیں پہنچایا تھا انہوں نے۔ اچھا، اس پہ انبیاء کرام عرض کریں گے کہ اللہ ہمارے تو گواہ موجود ہیں۔ بھئی کون ہے گواہ تمہارا؟ امت محمدیہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہماری گواہ ہے۔ تو آواز لگے گی این امت محمد، سارے اولین اور آخرین جب سارے جمع ہوں گے ان کے بیچ میں پکارا جائے گا امت محمدیہ کہاں، اس کو بلا کے لاؤ، اس کو بلاؤ۔ اب امت محمدیہ آ جائے گی، پوچھا جائے گا ان سے یہ مسئلہ ہے، انبیاء کرام کہتے ہیں ہم نے پیغام پہنچا دیا، ان کی قومیں انکار کر رہی ہیں اور تمہیں گواہی میں پیش کر رہے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ تو یہ امت محمدیہ کہے گی کہ اے اللہ بے شک انبیاء کرام نے آپ کا پیغام اپنی اپنی قوموں کو پہنچا دیا۔ وہ امت جرا کریں گی کہ اللہ یہ تو موجود ہی نہیں تھے اس وقت میں، یہ کیسے گواہ بن سکتے ہیں؟ یہ تو سب سے آخر میں آئی ہے یہ امت، یہ کیسے گواہی دے سکتی ہے؟ اس پہ امت کہے گی کہ اللہ آپ نے ہمارے اندر اپنے آخری رسول کو بھیجا اور ان پہ آپ نے اپنا قرآن اتارا، اس قرآن کے اندر آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے کوئی بستی، کوئی علاقہ ایسا نہیں جس میں ہم نے ڈرانے والے نہ بھیجے، ہر قوم میں ہم نے بھیجے، ہر قوم میں بھیجے، آپ خود فرما رہے ہیں۔ اس پہ انبیاء کرام کی جان بخشی ہوگی۔ میرے بھائیو، اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے اپنی اپنی امتوں کو یاد دہانی کراؤ۔ آخر میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب یعنی قرآن پاک جو اتارا اس کی جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ جو سبق تھا کہ ہمارا پالنے والا، ہمارا کاموں کا بنانے والا، ہمارا نفع اور نقصان کا مالک، ہمیں عزت اور ذلت اس کے حالات لانے والا، حفاظت اور اس کے ہلاکت، یہ سارے نظام اس کا چل رہا ہے۔ ہمارے آنکھیں اس نے دی ہیں، ہاتھ اس نے دیے ہیں، پاؤں اس نے دیے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا رب ہے، رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین صرف ہمارا نہیں، سارے عالموں کا رب ہے، سارے عالموں کا رب۔ کتنے عالم ہیں اللہ ہی جانتے ہیں، فرشتوں کا عالم ہے، جنات کا عالم ہے، پرندوں کی کتنی قسمیں ہیں ان کے عالم ہیں،
پھر چیونٹیاں ہیں، پھر یہ تو ہمیں نظر آتی ہے نا مخلوق، یہ تو بہت تھوڑی سی ہے، بہت تھوڑی سی ہے، اور جو مخلوق ہمیں نظر نہیں آتی وہ بے شمار ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلی آیت اتاری ہے۔ اس کے بعد جگہ 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 قرآن میں اس کو ذکر کیا، تو آخر میں جا کے پھر کہا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ہاں، اور دن میں 5 دفعہ نماز فرض کی، ہر نماز کی ہر رکعت میں کا سورۃ فاتحہ بھی پڑھو، اور ہر رکوع میں جب جاؤ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی، عظمت والا ہے میرا رب، عظمت والا ہے میرا رب، ساری پاکیاں سب تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ جب سجدے میں جاؤ سبحان ربی الاعلیٰ، وہ بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے میرا رب۔ تو رب 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 رب، میرے بھائی اب یہ سوال ہے، اس کی مشق، اس کی محنت کرنا، اور جب آدمی قبر میں رکھا جائے گا تو جاتے ہی پہلا سوال پوچھا جائے گا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، کس کو رب مان کے آیا ہے، کس کی بات مان کے آیا ہے، کس کی بندگی اطاعت کی تو نے۔ تو میرے بھائیو، سب انبیاء کرام نے آ کے انسانوں پر اس کی محنت فرمائی۔ اب انسان کو اللہ نے 2 راستے بتا دیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک راستہ آدمی کو اس منزل پہ پہنچائے گا، اور وہ منزل ہے جنت، وہ منزل ہے قبر کی کامیابیاں، وہ منزل ہے حشر کے دن کی پریشانیوں سے نجات، اور وہ منزل ہے اللہ کا راضی ہو جانا، اور منزل ہے مال نامہ دانے ہاتھ میں ملنا، اور پھر آخری اس کی جو آخری ٹھکانہ ہے وہ ہے جنت۔ اور جنت میں جو نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی زبان، کسی دماغ پہ اس کا خیال تک گزرا ہے، ایسی نعمتیں اللہ نے رکھی۔ وہاں کے مکان، اللہ اکبر، یہاں کے مکان کیا مٹی گارے کے مکان ہیں، اس میں تھوڑا سا رنگ روگن کر لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا ایسا شاندار گھر بنا لیا۔ مکان تو جنت میں ہوں گے، بعض مکان ایسے ہیں کہ وہ ان کی 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، مشک اور عنبر کا گارا ہوگا، مشک اور عنبر کا گارا، اور زعفران کی گھاس ہوگی، اور اس میں ہیرے اور موتیوں کی کنکریاں بکھری ہوئی ہوں گی۔ یہ جنت کے ایک قسم کے مکان ہیں۔ بعض قسم کے مکان ایسے ہیں کہ وہ شیشے کے بنے ہوئے ہیں، اندر اس کے چاندی کے بنے ہوئے ہیں، لیکن شیشے کی طرح صاف ہوں گے، اندر سے باہر سے اندر نظر آئے گا۔ بعض مکان ایسے ہیں جو ہوا میں لٹکے ہوئے ہوں گے، نہ نیچے سے کوئی نہ اوپر سے۔ پوچھا یا رسول اللہ ان میں داخل کیسے ہوں گے؟ میں جیسے پرندے اڑتے ہوئے اپنے گھونسلوں میں داخل ہوتے ہیں، ایسے تم ان میں داخل ہوا کرو گے۔ بعض مکان ایسے ہیں جو سرخ یاقوت کے بنے ہوئے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو سبز زمرد کے بنے ہوئے ہیں۔ تو مکان تو وہاں ہے، گھر وہاں ہے۔ پھر میرے بھائیوں، ہاں، یہاں باغات ہیں، درخت پھول پودے ہیں، لیکن یہ تو اصل پودے اور درخت اور پھول تو وہاں ہوں گے۔ آدمی سبحان اللہ کہتا ہے نا، جنت میں درخت لگ جاتے ہیں، اور بعض درخت جنت کے ایسے ہوں گے کہ ان کی شاخیں سونے کی اور تنا اس کا چاندی کا ہوگا، اور اس طرح ان کے اوپر پھول اور پتے لگے، ہوا ان میں سے گزرے گی تو ایک موسیقی کی آواز پیدا ہوگی، لیکن اس موسیقی کو وہاں وہ نہیں سن سکے گا جو دنیا میں گانے بجانے کی آواز سنتا ہو، وہ نہیں سن سکے گا وہاں پر۔ بعض درخت ایسے ہیں کہ وہ اتنے اونچے، کہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کے نیچے چلتے رہو تو 100 سال تک چلتے رہو، سایہ ہی ختم نہیں ہوگا۔ میں ایک دن ایسے سوچ رہا تھا کہ یہ کیا 100 سال، اچھا چلو دنیا میں جیسے جس رفتار سے آدمی چلتا ہے تو 100 سال میں کہاں پہنچے گا؟ سوچا، حساب کیا میں نے، چلتا رہتا تو 20 سال میں نہیں 5 سال میں آدمی پوری زمین کا چکر لگا کے واپس آ جاتا ہے، اگر بیچ میں سمندر وغیرہ نہ ہو، چلتا جائے 5 سال میں چکر لگا کے واپس آ جائے گا۔ تو وہ درخت جس کا سایہ 100 سال تک ختم نہیں ہوگا، بتاؤ اس زمین سے 20 گنا بڑا ہوگا۔ ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی جس اللہ نے یہ بنایا ہے اس اللہ کے لیے وہ بنانا کون سا مشکل ہے؟ جس اللہ نے یہ سارا نظام بنایا ہے۔
تو ایسے درخت وہاں پر اللہ نے بنائے، اور اس کی قیمت کیا؟ ایک سبحان اللہ کہہ دو درخت لگ گئے تمہارے، الحمدللہ کہہ لو درخت لگ گئے وہاں پر۔ میرے بھائیو، اسی طرح وہاں کی نہریں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب طہورہ کی نہر، اور وہ نہریں ایسی نہیں ہوں گی، وہ جنتی کے ہاتھ کے اشاروں پر چلیں گی۔ وہ اس دروازے سے داخل ہو جو، پھر وہ اوپر والے روشنان سے نکل کے باہر وہ بیرون کمرے کا چکر لگا کے، پھر جو ہے فلاں نے وہ بڑے گیٹ سے داخل ہو کے، پھر جو ہے ادھر اس ستون کے مشن گزری، اس کمرے سے مشرق والی جگہ پہ چلے جاؤ، وہ اس طرح چلی گئی، اسے اشارہ کر دی، تو آدمی کی انگلی کے اشارے پر چلے گی وہ نہریں۔ دوسری طرف دوسری منزل جو ہے وہ قبر کا پھینچنا، اور پھر قیامت کے دن کی پریشانیاں، پل صراط پر سے کٹ کے نیچے آگ میں گر جانا، پھر عمل نامہ الٹے ہاتھ میں دینا، پھر جہنم کے اندر جہنمیوں کا چیخنا اور چلانا اور رونا اور پیٹنا۔ تو ایک دفعہ آپ تشریف لائے تو ایک صحابی، آپ نے ان سے پوچھا تم نے صبح کیسے کی؟ ایک نوجوان تھے، تم نے صبح کیسے کی؟ یا رسول اللہ میں نے ایمان کے ساتھ صبح کی ہے۔ اچھا، ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، پھر اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ کیا گیا رسول اللہ، میں جب صبح کو اٹھتا ہوں تو اللہ کا عرش میری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، جنت میرے دائیں ہاتھ پر ہوتی ہے اور جہنم میرے بائیں ہاتھ پر ہوتی ہے، اور جنت میں جنتیوں کے چہروں کی شادابی اور ان کی نعمتوں میں ان کا پھرنا، اس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور جہنمیوں کی جہنم کے اندر کتوں کی طرح سے بھونکنے کی آوازیں میں خود سن رہا ہوتا ہوں۔ ہے کہ تو نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا، فاستقم، اب اس پہ جم جا، پکا ہو جائے اس پہ۔ یہ دو منزلیں ہیں جہاں آدمی پہنچتا ہے۔ اب میرے بھائیوں، کامیاب کون ہوگا، ناکام کون ہوگا؟ ہر محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا، وہ نتیجے پہ جا کے پتہ ہے۔ یہ اچھا بچے امتحان دیتے ہیں اسکول کالج وغیرہ میں، تو پورا سال کوئی استاد نہیں اس سے پوچھے گا، ہاں پڑھائے گا، کم پڑھتے ہو، زیادہ پڑھتے ہو، کیا کرتے ہو، وہ جب امتحان کا وقت آئے گا اب اس کو کتاب دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اب اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں، اب امتحان میں، اب یہاں امتحان میں حاضر ہوگا کہ جی ایک دفعہ میں ذرا مجھے بھیج دیں، میں ذرا وہ کتاب دیکھ کے آ جائیں، ہرگز اب نہیں، اب یہاں بیٹھو، اور اس کے پھر امتحان ہو گیا، اب نتیجہ اس کے بعد ملے گا۔ جس وقت میں محنت کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں نتیجہ نہیں ہوتا، نتیجہ محنت کے بعد نظر آتا ہے۔ جس وقت آدمی ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اس وقت نتیجہ نہیں نکلتا، پیداوار بعد میں ملتی ہے۔ جس وقت آدمی خرید و فروخت میں لگا ہوتا ہے، نفع کا حساب بعد میں کرتا ہے جا کے کہ کتنا نفع ملا یا نقصان ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہ زندگی کا ایک سرمایہ ہے، زندگی کا سرمایہ ہے، اور اس وقت محنت کا وقت ہے، اس وقت کاروبار کرنے کا وقت ہے، نتیجہ موت کے وقت نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اب چاہے کہ مجھے ایک دفعہ اے اللہ میں نے دیکھ لیا، مان لیا، بس ایک دفعہ واپس بھیج دے، اب کی دفعہ میں تیاری کر کے آؤں گا امتحان کی، کل ہرگز نہیں، بس چھٹی۔ ایک آدمی علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ آپ یہ جو باتیں کرتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، قبر ہے، پھر آخرت، حساب کتاب ہے، بس ایسی باتیں ہیں آپ لوگوں کی۔ دہریہ قسم کا آدمی تھا، نہ اللہ کو مانتا نہ آخرت کو مانتا۔ یعنی آدمی اس نے کہ یہ سارا نظام کس نے بنایا ہے؟ کون ہے جس نے سارے نظام کو جو چلا رہا ہے؟ کون ہے اس سارے نظام کو جو اس کو سنبھالے ہوئے ہے؟ تو کہ جی خود بخود چل رہا ہے، وہ عقل کی بات ہے۔ ایک پتا کروٹ نہیں بدلتا خود بخود، کہ جب تک کوئی کہ جی پتا کیسے ہل گیا، کہ جی ہوا آئی تھی اس سے ہل گیا، کہ جی پانی جو ہے کیسے گرا، کہ جی زمین کے اندر وہ ایک صفت ہے کھینچنے کی، اس نے پانی کو کھینچ دیا۔ اب وہاں ہر چیز کے پیچھے سبب تلاش، اور یہاں اتنا بڑا نظام بنے گا، خود ہی بنے گیا، خود ہی بنے گیا، وہ عقل کی بات ہے۔ تو اب میرے بھائیوں کیا بات ہو رہی تھی جی؟ نہیں، اس سے پہلے میں نے کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، تو یہ سارا نظام ایک ذات نے بنایا، ایک ذات نے اس کو وہ چلایا۔ تو سب انسان میرے بھائیوں، ہر انسان فرمایا کہ اس میں گھاٹے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، نقصان میں ہے، ہر انسان خسارے میں جا رہا ہے۔ قسم کھا کے کہا
وقت کی زمانے کی قسم کھا کے کہا اجی وزیر اعظم صاحب لوگ کہہ رہے ہیں آپ کامیاب ہو گئے، ہم کہہ رہے ہیں آپ نقصان میں، آپ خسارے میں ہیں۔ صدر صاحب مبارک ہو، مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہیں، آپ ملک کے صدر بن گئے، اللہ کہہ رہے ہیں تم ناکام ہو، تم عجیب بڑی ڈگری مل گئی مجھے، میں نے جو ہے میں ڈاکٹر بن گیا، میں انجینئر بن گیا، میں نے سی اے کر لیا، اتنی بڑی ڈگری مجھے مل گئی، میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم ناکام ہو، تم ناکام ہو۔ اجی میں نے اتنا بڑا بنگلہ بنا لیا اور میں فوجوں کا سربراہ بن گیا، اور میں جو ہے ہوائی جہاز کا پائلٹ بن گیا، اور میں جو ہے ہاں بھائی اللہ کہہ رہے ہیں تم سب نقصان میں، اور تمہارا ہر منٹ، تمہارا ہر گھنٹہ اور تمہارا ہر دن تمہیں خسارے اور نقصان میں لے جا رہا ہے۔ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، وقت کی قسم، زمانے کی قسم، ہر منٹ تمہیں نقصان میں لے کے جا رہا ہے۔ نقصان سے کون بچے گا؟ کامیاب کون ہوگا؟ خسارے سے کون نکل گیا؟ چار باتیں جنہوں نے اپنے اندر پیدا کر لی، چار صفات پیدا کر لی۔ خسارے سے کون نکلے؟ چاہے وہ صدر ہے، چاہے وہ فقیر ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وزیر ہے، چاہے مالدار ہے، چاہے غریب ہے، کوئی ہے، عورت ہے، مرد ہے، چار باتیں اپنے اندر پیدا کر لی، یہ نقصان سے بچ گیا، یہ خسارے سے نکل گیا۔ باقی سب ٹوٹے میں، سب گھاٹے میں، سب نقصان میں۔ پہلی بات کیا ہے کہ اپنے اندر ایمان والی صفت کو پیدا کر لو، ایمان اپنے اندر لے کے، ایمان دلوں کے اندر یہ بات اترے کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس نظام کو چلانے والا نہیں ہے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے جو اس سارے نقشے کو چلا اس کے ارادے سے۔ یہ پانی کس نے بنایا؟ ہوائیں کس نے چلائی؟ سورج کو کون نکالتا ہے؟ عجیب بات ہے، یعنی یہ دعاؤں میں آتا ہے کہ وہ ذات جس کے سامنے سورج کی شعاعیں سجدہ کرتی ہیں، وہ ذات جس کے سامنے یہ جو درختوں میں سے ہوا جب گزرتی ہے تو ایک سنسناہٹ پیدا ہوتی ہے، وہ سنسناہٹ بھی اس کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ جب پانی بہتا ہے، دریا بہتا ہے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، سرسراہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے، کہتے وہ سرسراہٹ بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہے، وہ بھی سجدہ کرتی ہے اللہ کو۔ تو وہ ذات جس نے سارا نظام بنایا ہے، چونکہ دریا وہ اس کے بہانے سے بہ رہے ہیں، پانی میں بہنے کی صفت اس نے رکھی، آگ میں جلانے کی خاصیت اس نے رکھی ہے، چھری میں کاٹنے کی صفت اس نے رکھی ہے، ہر چیز میں جو کچھ ہے اس کا رکھا ہوا ہے۔ آنکھ کس نے پیدا کی؟ اس نے کیسا عجیب اس کی تخلیق ہے، یعنی ایک پانی کا قطرہ اس سے ایسا خوبصورت انسان بنا دیا، بنا کے دکھائے کوئی، وہ بنا کے دکھائے اس نے۔ تخلیق کس کو کہتے ہیں؟ خالق کس کہتے ہیں؟ اللہ کے ناموں میں سے اللہ خالق ہے، خالق ہے۔ انسان کو خالق نہیں کہہ سکتے، انسان کو خالق کہتے ہیں بغیر کسی یعنی بغیر کسی سبب کے چیزوں کو پیدا کرنے والا، بغیر کسی مادے کے پیدا، حکم دیا کن فیکون، وہ ہو گیا، بن گیا سب کچھ۔ انسان تو جوڑ توڑ کرتا ہے، لوہے کو لکڑی میں، لکڑی کو پیتل میں، پیتل کو پانی میں، اس میں ملا جوڑ توڑ کر کے، بغیر کسی چیز کے کوئی ایک ذرہ نہیں بنا سکتا۔ عدم سے وجود دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس کو کہتے ہیں خالق۔ اس لیے انسانوں کو خالق نہیں کہہ سکتے، عبد الخالق ہے سب۔ اللہ کے بعض نام ایسے ہیں وہ انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ رحمان ہے، سب عبد الرحمان ہے، رحمان نہیں کہہ سکتے کسی کو۔ مصور کہنا ٹھیک نہیں ہے کسی، عبد المصور ہے، عبد المصور ہے، اس طرح بعض اور نام بھی ہیں۔ تو اللہ پاک خالق ہے۔ بچہ دنیا میں آیا، اب وہ اس کے اندر روح کس نے ڈالی؟ پھر وہ بچہ ایک یعنی جب بڑا ہونا شروع ہوتا ہے ایک توازن کے ساتھ بڑا ہوتا ہے۔ یہ بلڈنگ کھڑی کی نا جی، یہ بن رہی ہے نا، ادھر عمارت بن رہی ہے مہمانوں کے لیے، تو اب لوہا کسی فیکٹری میں بنا، وہاں سے لے کے آئے، اچھا وہ مشینیں جو اس کو کھدائی کر رہے ہیں وہ کسی اور جگہ بنی وہاں کو، پھر اس کے بعد کیا، اب وہ لوہے کو جو ہے نا جی اس میں سیمنٹ کسی اور فیکٹری میں بنا، وہاں سے لے کے آئے، ریت کہیں اور سے لے کے آئے، پانی کسی اور جگہ سے لایا، اب وہ جوڑ توڑ کر کرا کے اس کے بعد جو ہے اس کو پھر اس کے بعد اینٹیں لگائیں گے، پھر وہ پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے۔ اور عجیب، ماں کے پیٹ میں بچہ بننا شروع ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں اس کا دماغ بھی بن رہا ہے،
اس کا دل بھی بن رہا ہے، اس کی آنکھیں بھی بن رہی ہیں، اس کے کان بھی بن رہے ہیں، اس کے دانت بھی بن رہے ہیں، اس کے تو بعد میں جب دنیا میں آگے پھر بنیں گے، لیکن استعداد پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر پیشاب کا نظام بھی بن رہا ہے، اس کے اندر پخانے کا نظام، اس کی رگیں بھی بن رہی ہیں، اس کے اندر خون کے چلنے کی اور خون کے واپس آنے کا نظام وہ بھی اس کا بن رہا ہے، اس کے اندر اس کی جلد بھی چڑھ رہی ہے، ہڈیاں بھی اس کے اندر بن رہی ہیں، اور ہر چیز ایک توازن کے ساتھ، ایک نظام کے ساتھ چل رہی ہے، بن رہی ہے۔ کون ہے جو اس کو بنا رہا؟ کسی کے بس میں ہے؟ کون ہے؟ نہ ماں کو پتا نہ باپ کو پتا، کون بنا رہا ہے اس کا؟ پھر جب دنیا میں آ گیا، ایک تناسب سے بڑا ہونا شروع ہوتا ہے بچہ۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ کچھ زیادہ لمبا ہو گیا اور بائیں ہاتھ چھوٹا رہ گیا، ایک آنکھ ذرا موٹی ہوگی ایک چھوٹی رہ گئی، سب ایک توازن کے ساتھ آگے بڑھ رہی۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بڑھتے 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 یہ ہاتھ بڑھنا رک جاتے ہیں، بازو بڑھنا رک گئے، ہاتھ بڑھنا رک گئے، انگلیاں بڑھنی رک گئے، یہ ناخن نہیں رکے، یہ بڑھتے جاتے ہیں، یہ بڑھتے جاتے ہیں۔ کس نے ان کو روک دیا؟ کون اس کو چلا رہا ہے؟ نہ میں کر رہا ہوں نہ آپ کر رہے ہیں، کون ہے؟ پھر میرے بھائیو، یہ اندر بولنے کی استعداد کس نے رکھی؟ سننے کی استعداد کس نے؟ خالی یہ نہیں کہ وہ جسم بنا دیا، ستون کھڑا کر دیا، نہیں، بلکہ اس کے اندر سننا، بولنا، سمجھنا، سوچنا، یہ صلاحیتیں کس نے رکھی ہیں اس کے اندر، اس بچے میں؟ تو وہ ذات، اس پہ ایمان لانا، اس کو میں، اور ایمان کیا ہے؟ اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مان کے چلو۔ دیکھو، کوئی آدمی کسی کو حاکم مانتا ہے، بڑا مانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی بات مانے گا، اس کے حکم پہ چلے گا۔ پرنسپل صاحب نے کہا کہ آج اسکول یا کالج جو ہے وہ 1 بجے بند ہو جائے گا، 3 بجے کی بجائے 1 بجے بند ہو جائے گا، اب سارا اسکول بند ہو جائے گا۔ لیکن ایک عام آدمی کہے جا کے کہ جی آج اسکول 3 بجے بند کی بجائے 1 بجے بند ہوگا، تو کیا ایک مکھی بھی نہیں اپنی جگہ سے ہلے گی، چونکہ لوگ جانتے ہیں کہ جو حاکم کو جب پہچانتا ہے آدمی پھر حکم کو مانے گا اس کے، جب حکم کو نہیں مانتا اس کا مطلب ہے کہ حاکم کو پہچانتا نہیں ہے، حاکم کو پہچانتا نہیں ہے۔ تو اس اللہ کو پہچاننا، لا الہ الا اللہ، اللہ کو پہچانو، لا الہ الا اللہ، اللہ کی مانو، اور محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول کو پہچانو اور ان کی مانو۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو پہچاننا، اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننا۔ اس لیے کہتے ہیں یہ کلمہ معرفت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو پہچاننے کا کلمہ ہے، اور کلمہ عبدیت ہے، اللہ کی ماننا اور رسول کے طریقے پہ ماننا۔ ایک ذات ہے، اللہ کو پہچانو، اللہ کے رسول کو پہچانو۔ تو میرے بھائیو، اس پہ ایمان لانا کہ جو کچھ ہے اللہ کے ارادے سے چل رہا ہے، ہوائیں اس کے ارادے سے چل رہی ہیں، دن اس کے ارادے سے نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، ساری دنیا مل جائے۔ آج سورج صبح 7 بجے طلوع ہوا، ساری دنیا مل جائے اور زور لگائے کہ بھی آج سورج جو ہے 7:05 پہ نکلے، 5 منٹ تاخیر سے نکلے، یہ ممکن نہیں ہے، کسی کے بس میں نہیں۔ آج کی تاریخ، آج 23 دسمبر ہے، 23 دسمبر کو سورج نکلا ٹھیک 7 بجے یہاں لاہور میں، اور ٹھیک 1 سال کے بعد 23 دسمبر کو 7 بجے ہی طلوع ہوگا، 7:01 کرے گا، نہ 6:59 کرے گا۔ کس نے اس کو باندھ کے رکھا ہوا؟ کون ذات ہے جو اس سارے کو چلا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ پہاڑوں کو کس نے گاڑا ہے؟ سمندروں کو کس نے پھیلایا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ سمندر ہم نے بنائے ہیں؟ آئے کو بتائے۔ اچھا ایسا بنا کے دکھا دو، ایسا بنا کے دکھاؤ، سارے مل جاؤ، ایسے ہمالیہ کا پہاڑ بنا کے دکھاؤ، کیٹو کا پہاڑ بنا کے دکھاؤ، ایسے۔ تو اللہ کو پہچاننا، اللہ اور اس پہ ایمان لانا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ہم اس کی مانیں گے۔ یہ جو ہے نا ایمان، ایمان تو آدمی کے اندر ہوا کرتا ہے، دل کے اندر ہوتا ہے یقین، اس کا پکا ہو جانا، مضبوط ہو جانا، اس کو کہتے ہیں یقین، دل میں اتر جانا۔ ہاں، اس کی دلیل پہ اگلی بات کیا ہے؟ جو کامیابی کے لیے اگلی بات کیا ہے کہ اپنے اعمال کو اچھا کرے گا۔ جب اللہ کو ایمان لایا ہے، اب اللہ کے رسول پہ ایمان لایا ہے، اللہ کی مانے گا، اللہ کے رسول کے طریقے پہ مانے گا، اس میں اعمال میں سب چیزیں آئیں گی، عبادات بھی آئیں گی،
نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ عبادات آدمی میں استعداد پیدا کرتی ہیں اللہ کی ماننے کی، اللہ کے رسول کے طریقے پہ ماننے کی، یہ استعداد پیدا کریں گی نماز، اور یہ اللہ کے خزانوں سے لینے کے راستے ہیں۔ حج کرو غنی ہو جاؤ گے، مالدار ہو جاؤ گے، حج کرو اچھی بات ہے، آدمی جو ہے 15-16 لاکھ خرچ کر رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں تم مالدار ہو جاؤ گے، غنی ہو جاؤ گے، حج کرو، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں۔ روزہ رکھو تقویٰ ملے گا، تقوی پہ اللہ پاک ہر تنگی سے راستہ نکال لیں گے، ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے ہو، ایسی جگہ سے رزق دیں گے تقوی کی وجہ سے۔ زکوٰۃ خشکی یا تری میں تمہارا مال ضائع نہیں ہو سکتا اگر تم اس کی زکوٰۃ دے دو پابندی سے۔ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا، قسم کھا کے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوگا تمہارا۔ جو یہ چاہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا مال زیادہ ہو، وہ رشتہ داروں پر خرچ کرے، ان پہ اچھا سلوک کرے ان پہ۔ تو یہ ساری جتنی عبادات ہیں، نماز ہے، ہر جگہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ ہے نماز، تو یہ عبادات لینے کے راستے ہیں۔ پھر میرے بھائیوں، تو ہم عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاق اچھے کرنے ہیں، سچائی، امانت داری، تقوی، نرمی، تواضع، معاف کر دینا، وعدے کو پورا کرنا اور امانت داری، یہ سب صفات ہیں جو اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ اچھے اخلاق اپنے اندر لانا، فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ والے اخلاق اختیار کرو۔ اللہ پاک کھلاتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں۔ جو اللہ والا بنے گا وہ اچھے اخلاق لائے گا، وہ دوسروں کو کھلائے پلائے گا۔ اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں تو یہ بھی دوسروں کو معاف کرے گا، درگزر کرے گا، جو اچھے اعمال والا ہوگا تو ایمان بنائے گا، اعمال اچھے کرے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ والے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں، صبغۃ اللہ، سب سے اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے، اس میں رنگے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرے گا۔ تو عبادات ہیں، اخلاق ہے، پھر لین دین میں، معاملات میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کے چلے گا۔ تجارت ہے، کھیتی باڑی ہے، ملازمت ہے، حلال طریقے سے کمائے گا، حرام کا ایک لقمہ اس سے بھی بچے گا، چونکہ ایک لقمہ پیٹ میں چلا گیا میرے چلے کی چھٹی، چلہ جو ہے ضائع، ختم، 40 دن کی عبادت مٹی میں چلی گئی۔ ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا گیا، یہ حرام سے بچے گا اور حلال کو اختیار کرے گا۔ پھر میرے بھائیوں، اپنے گھر کے لین دینوں کو ٹھیک کرے گا، بہن کی جگہ ہے، والد صاحب کی وراثت ہے، بہنوں کا بھی حصہ ہے، بھائیوں کا بھی حصہ ہے، ہر ایک کو اس کا حصہ دے گا۔ کہ بھی پالنے والے اللہ ہے، رب اللہ ہے، کاموں کے بنانے والے اللہ ہیں، مجھے تو اس پہ یقین ہے، میں ایک دن کا بھی کسی کا اپنے اوپر نہیں رکھوں گا۔ بہنوں کو، پھوپھیوں کو ان کا حصہ دے گا۔ تو میرے بھائیوں، کئی اختلاف، کوئی جھگڑا ہو جائے اس کو شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ کرے گا۔ عدل ایک وہ صفت ہے جو ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا ایمان پختہ ہوگا، اتنا اس کے اندر عدل آئے گا، انصاف آئے گا، کسی کا حق اپنے اوپر رہنے نہیں دے گا، سب کو عطا کرے گا، اور اوروں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تم میں سے سب سے اچھا شخص وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ خیر الناس، انسانوں میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس میں مسلمان بھی آگے، اس میں غیر مسلم بھی آگے، جو انسان حتیٰ کہ جانوروں تک کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، ان کے ساتھ ان کو بلا وجہ ان کو تکلیف نہیں دے گا، پریشان نہیں کرے گا، جانوروں کو، پرندوں کو، اعمال اس کے اچھے ہوں گے۔ جو کامیابی چاہتا ہے، دو باتیں، پہلی بات ایمان کو بنائے اور دوسری بات اپنے اعمال کو اچھا کرے۔ جیسے فرمایا کہ اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں۔ دلوں میں ایمان کیسا ہے اور بدن کے اعمال کیسے ہیں، اس کو دیکھیں گے اللہ۔ لباس کیسا پہنا ہے تم نے، شادی میں کیسے چلتے ہو، کاروبار میں کیسے چلتے ہو، چاہے غمی کے موقع پر کیسے غصے کی وجہ سے آگے بے قابو نہیں ہو جاتے ہو، تو غصے کی وجہ سے کہ غصہ تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہاں بعض چیزیں ہیں جو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اگر اس کو اس پہ غصہ نہیں آتا ہے تو بھائی تو اس اپنے ایمان کی خیر منائے، لیکن اس غصے کو، اس کا اظہار کرنا، کہاں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، یہ سمجھ کی بات ہے۔
تیسری بات کیا ہے کہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے گا صحیح زندگی گزارنے کی، اس کے لیے دعوت دے گا، سمجھائے بجھائے گا، منت سماجت کرے گا ان کی۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا کام تھا، ان لوگوں کے پاس چل کے جاتے تھے۔ انبیاء کرام انتظار نہیں کرتے تھے کہ لوگ میرے پاس آئیں گے پھر میں ان کو دین کی بات سکھاؤں گا، ان کے اچھے اخلاق سکھاؤں گا، ان کو سچائی امانت داری والا بناؤں گا، نہیں، خود چل کے جاتے تھے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ آپ چل کے جائیے، خود جائیے۔ کس کے پاس؟ فرعون کے پاس جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ بنی اسرائیل کے سب سے اونچے نبی ہیں، سب سے بڑے نبی ہیں، سب سے بڑے نبی، اور سب سے اونچی شخصیت، سب سے اونچی اس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ جو سب سے گھٹیا شخص ہے اس کے پاس جائیے، فرعون کے پاس جائیے اور جا کے اس کو دعوت دیجیے، اس سے بات کیجیے، اس کو سمجھائیں بجائیں، نرمی سے شفقت سے آپ بات کیجیے، امید رکھیں شاید قبول کر لے، اور دیکھیے میرے ذکر سے غافل نہ ہوئیے گا، اور جب جائیں تو انتظار رکھیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، جائیے جا کے اس کو دعوت دیجیے۔ اگر کوئی تکلیف آتی، کوئی پریشانی آتی تو صبر کیجیے، برداشت کیجیے۔ تو لوگوں کو بھی اس پہ تیار کرنا، خود بھی اس پہ آنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس راستے میں اگر کوئی مشقتیں آ جائیں، کوئی مجاہدے، کوئی لوگوں کی طرف سے کوئی آزمائشیں، کوئی امتحان آ جائے، صبر کر لو، برداشت کر لو، اوروں کو بھی صبر کے لیے کہنا، اوروں کے لیے بھی۔ اب یہ چار باتیں جنہوں نے اپنے اندر پیدا کر لی، وہ کامیابی کے راستے پہ چل پڑے، اور جتنا ان چار صفات میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ایمان میں، اچھے اعمال میں، دعوت اور اس کے لیے دعوت کی محنت میں، اور اس کے راستے میں جو مشقتیں مجاہدے آئیں اس میں صبر اور برداشت اور تحمل، اس میں جب چلتے جائیں گے، آگے بڑھیں گے، یہ ہیں وہ شخص، یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہے وہ مجمع جو کامیاب ہو گیا۔ اب میرے بھائیو، ایک ہے کہ ہم اس پر آ جائیں، میں اس پر آ جاؤں، ہم آ جائیں اس پر، اور ایک یہ ہے کہ میرا گھر والے اس پر آ جائیں۔ میرے گھر والے، بعض نبیوں کو اللہ نے بھیجا اپنے خاندان والوں پر، محنت کرو، میرے خاندان والے اس پر آ جائیں، میرے قبیلے قوم والے اس پر آ جائیں، اچھا میرا ملک اس پر آ جائے، میرا شہر اس پر آ جائے، اور ایک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل ہمارے ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ آخری نبی ہیں، ہمیں اللہ نے حضور کی امت میں پیدا کیا، حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کی ذمہ داری گھر کی بھی ہے، اپنے شہر کی بھی ہے، اپنی قوم اور قبیلے کی بھی ہے، اپنے ملک کی بھی ہے، اور پوری دنیا کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں اپنی زبان والوں میں کام کروں گا، دوسری زبان والوں میں نہیں کروں گا، چونکہ حضور سے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو، حضور کے ذریعے سے ہمیں بتایا، ہمیں سمجھایا گیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ پھر کہا کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بھی ڈرائیے، ان کو بھی۔ پھر کہا مکہ جو شہر ہے اس کو اور اس کے ارد گرد جو ان سب کو، ان پہ محنت کیجیے۔ پھر کہا کہ آپ پوری دنیا کے جو ہے سب میں کام کریں۔ تو اللہ نے ہمیں سارے عالم کے لیے بھیجا ہے، ہم گھر پہ بھی محنت کریں گے، ان کو بھی ان صفات پہ لانے کی کوشش کریں گے، اپنے محلے کو، اپنی بستی کو بھی اس پہ لائیں گے، اپنے قوم اور قبیلے کو، اس کو بھی اس پہ لانے کی کوشش کریں گے، اپنے شہر پہ بھی محنت کریں گے۔ اس کے لیے اللہ نے ایک نظام اپنے فضل سے، کرم سے، آج کے زمانے کے اعتبار سے ہم کمزور، ضعیف، اس حساب سے اللہ نے بہت آسان سا نظام بڑوں کے ذریعے سے ہمیں دے دیا۔ روزانہ کی ملاقاتیں مسجد، روزانہ کی ملاقاتیں، گھر گھر ملاقاتیں، مسجد کا مشورہ، روزانہ کی تعلیم، اور اس کے ذریعے بھی محلے کے ہر گھر کے ہر آدمی کو اس پہ لے آؤ، ان اعمال پہ لے آؤ، ایمان اور عمل والا بناؤ ان کو، اس کی کوشش کرو۔ پھر میرے بھائیوں، بیرونی گشتوں کے ذریعے سے قریب کے جو دوسرے محلے ہیں ان کو اس پہ لانے کی کوشش کرو، وہاں جماعتیں بناؤ اور وہاں اس کو اس پہ تیار کر لو۔ اچھا اگلا کیا ہے کہ سروزے کی جماعتوں کے ذریعے سے قرب و جوار کی جو بستیاں ان میں جا کے محنت کر کے ان میں جماعتیں بنا کے ان کو بھی اس پہ لے آئیں کہ وہ بھی ایمان والے بنے، وہ بھی اچھے اعمال والے بنے، ان کے بھی اخلاق ٹھیک ہوں، ان کے بھی معاملات درست ہوں، وہ بھی اللہ والے بنے، اللہ کے تعلق والے بنے، ان کی مسجدیں بھی اعمال سے آباد ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا کہ چلے کی جماعتوں کے ذریعے سے اور 3 چلے کی جماعتوں کے ذریعے ملک کے ہر شہر میں چلے جاؤ، ہر شہر کو اس پہ لانے کی کوشش کرو، اور سال اور 7 مہینے کی جماعتوں کے ذریعے سے ساری دنیا کے ملکوں کو اس پہ لاؤ۔
اللہ نے کام ہمیں ایسا دے دیا، حضور کی نیابت میں ہر مسجد اور ہر آدمی پوری دنیا کو صحیح رخ پہ لانے کا، ایمان اور عمل والی زندگی پہ لانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اچھا، اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جتنی بڑی جنت ان کو ملے گی وہ ساری جمع کر کے اس کو بھی ملے گی، 25 لاکھ حوروں والی جنت ملے گی، اور ان کے چہروں پر وہ نور ہوگا جو نبیوں کے چہروں پر ہوتا ہے۔ یہ نبی نہیں ہوں گے لیکن ان کے چہروں پر نبیوں والا نور ہوگا۔ ان کو ان کرسیوں پہ بٹھایا جائے گا، پہلے انبیاء کرام کو، پھر شہداء کو بٹھایا جائے گا، پھر کچھ کرسیوں پہ ایسے لوگ بٹھائے جائیں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے۔ پوچھنے والے پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں؟ ان کو یہاں انبیاء کرام کے ساتھ بٹھا دیا۔ یہ حضور کی امت کے وہ لوگ ہیں جو پوری انسانیت کی فکر کرتے تھے اور ان کو اللہ کی بندگی پہ، ایمان اور عمل والے راستے پہ لانے کی کوشش کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر میرے دوستو، اس کے بعد پھر انبیاء کرام کے پڑوس والی جنت ان کا ٹھکانہ بنے گی، نبیوں کے پڑوس والی جنت۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 25 لاکھ حوروں والی جنت ان کو ملے گی، 25 لاکھ حوروں والی، اتنی بڑی جنت۔ اور بعضے تو ایسے بھی ہوں گے جو اس کام میں بھی آگے بڑھیں گے، اس میں بھی آگے بڑھیں گے۔ دیکھو، جو مشرق سے آئے تو مغرب میں، مغرب سے آئے تو شمال میں، شمال سے آئے تو جنوب میں۔ بعضے لوگوں کو اللہ کے رسول حوض کوثر پہ ان سے مصافحہ کریں گے، اور ایسے لوگوں سے اللہ کے رسول معانقہ کریں گے۔ بعضوں کو پیالے میں پانی پلائیں گے اور ایسے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ اور پھر جو لوگ مشرق میں آئے مغرب میں بھیج دیا، مغرب سے آئے شمال میں چلے گئے، شمال سے آئے جنوب میں چلے گئے۔ اب وہ جب وہاں پہنچیں گے قیامت کے دن، ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، یہ سیدھے جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے، ٹھک ٹھک ٹھک۔ اب وہ کون کا دروازہ کھولو؟ جنت کا جو چوکیدار ہے، اس کے جو داروغہ ہیں، حضرت رضوان ان کا نام ہے، وہ کہ تم لوگ کون ہو، کیسے آگے؟ ابھی تو حساب شروع ہو، دروازہ کھولو ہمارے لیے، جنت کا دروازہ کھولو۔ عجیب لوگ ہیں، ابھی تو حساب بھی شروع نہیں ہوا، تم کیسے جنت؟ تو بھائی حساب کس بات کا لیتے ہو ہم سے؟ ہمارے پاس تھا کیا؟ ایک جگہ سے آتے دوسری جگہ بھیج دیتے تھے، وہاں سے آتے تیسری جگہ بھیج دیتے تھے۔ ہماری تو ساری چاہتیں، ساری تمنے ہمارے دلوں میں ہی رہ گئی۔ ہماری بیویوں نے بیواؤں کی طرح زندگیاں گزاری، ہمارے بچے یتیموں کی طرح پلے، ہم سے کس بات کا حساب لیتے ہو؟ حیران ہو کے کہ یا اللہ یہ کیا عجیب۔ وہ اللہ سے پوچھیں یا اللہ یہ اب دروازے پہ آ گئے یہ لوگ، آگے کہہ رہے دروازہ کھولو، اللہ کہو ہاں کھولو کھولو جلدی کھولو، ان کو اندر داخل کرو۔ ان کو تو یہ ایسے ہمارے محبوب ہیں، ان کو ہم آج کے دن کی حساب کتاب کی سختی دکھانا بھی نہیں چاہتے، ان کو جاؤ اندر، بغیر حساب کے جنت میں۔ میرے دوستو بھائیو، کیا خیال ہے؟ یہاں تو جانے ہی ہے نا جی، آج نہیں کل نہیں پرسوں، سب نے جانا ہے، کوئی یہاں مستقل رہ نہیں سکتا، کتنا یہاں ٹھکانا، تو اس کو سامنے رکھ کے چلیں گے۔ اب میرے دوستو، اب اس پہ ہم آ جائیں، اس کے لیے پہلا قدم کیا ہے کہ 4 مہینے لگائے جائیں۔ باقی ساری چیزیں بعد میں ہوں گی نا جی، ملکوں میں پھریں گے، سال 7 مہینے کی جماعتیں لے کے جائیں گے، ماشاءاللہ ایسے خوش قسمت ہیں۔ ابھی ایک صاحب ملے، کہنے لگے جی 14 دفعہ سال لگا چکا ہوں، ابھی 15ویں دفعہ آیا ہوں، 14 دفعہ۔ ایک صاحب ملے، کہنے لگے کہ 25 سال ہو گئے مجھے، 25 سال ہو گئے، 25 سال میں نہ کبھی گشت چھوٹا، نہ میری کبھی تعلیم چھوٹی، نہ گھر کی نہ مسجد، نہ میری کوئی تسبیح چھوٹی، نہ میرا کبھی سروزہ چھوٹا، نہ میرا کبھی مشورہ چھوٹا، نہ 25 سال میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا۔ ہم حبشہ میں تھے، ایک آدمی ملا، کہنے لگا کہ 34 سال پہلے میں نے 4 مہینے لگائے تھے، 34 سال سے آج تک ہر سال 4 مہینے لگا اور ایک دفعہ بھی ناغہ نہیں ہوا۔ لیکن بھائی اس کا جو پہلا قدم ہے وہ تو 4 مہینے ہے۔ تو ہم جتنے وقت کے لیے بھی آئے ہیں، اس نیت سے کہ ہم نے اللہ کے کلمے کو لے کے ساری دنیا میں جانا ہے، ساری دنیا کو ایمان اور عمل والا بنانا ہے، ان کو دعوت والے راستے پہ ڈالنا ہے، اور اس کے راستے میں جو مشقتیں مجاہدے آتے ہیں ان کو برداشت کرنے والا، صبر والا بنانا ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیو اللہ سے دعائیں بھی مانگیں گے کہ اللہ تو ہمیں قبول کر لے، چونکہ دیکھیے جب اللہ پاک قبول کر لیتے ہیں نا کسی کو، جب قبول کر لیتے ہیں تو نکاح میں کیا ہوتا ہے، نوجوان عورت کو قبول کر لیتا ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ساری ذمہ داریاں اس کی اٹھاؤں گا۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنے کام کے لیے قبول کر لیتے ہیں، اللہ پاک اس کو صفات بھی دے دیں گے، اللہ پاک اس کو اسباب بھی دے دیں گے، اور اللہ پاک میرے بھائیوں اس کو جو جتنی بھی اس کے لیے جو خوبیاں چاہیے وہ سب اللہ اس کو دے دیں گے۔
اللہ پاک اس کے لیے سارے انتظام کریں گے خود. اس لیے ہم اللہ سے قبولیت مانگیں، اسباب بھی دیں گے، صفات بھی دیں گے اللہ پاک ہمیں، بشرطے کہ ہم اللہ کے ہاں قبول ہوں. اس کے لیے ہم دعا مانگے کہ اللہ تو نے کام لیا، چیونٹیوں سے کام لے لیا تو نے، اے اللہ تو نے ابابیلوں سے، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کام لے کے ابرا ہاتھیوں کے لشکر کو ملیا میٹ کر دیا. اے اللہ تو نے ہاں عرب کے ان پڑھ بدوؤں سے کام لے کر روم اور فارس بڑی بڑی حکومتیں ان کو تو نے ان کا صفایا کر دیا. اے اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، تو ہم سے بھی کام لے لے، ہمیں ذریعہ بنا لے سارے عالم کی ہدایت کا. یہ ہم دعا مانگے اللہ سے، ٹھیک ہے. اور پہلا قدم یہ ہے کہ 4 مہینے لگانے سے پہلے واپس نہیں جائیں گے ہم. تو جو چلے کے لیے آئے، جو 10 دن کے لیے آئے، تو پھر ایسے کون کون بھائی ہیں کہ جو انشاءاللہ 4 مہینے پورے کیے بغیر نہیں جائیں گے یہاں سے؟ 4 مہینے پورے کریں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے. بہت اچھا، اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اور خوب دعا مانگے کہ اللہ تو ہمیں ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنا لے. ٹھیک ہے، بہت اچھی. نماز کی تیاری.